تو بے جان چیزوں میں بھی سینس ہوتی ہے. جیسے آپ کو یاد ہو کہ مسجد نبوی میں تنا تھا نا، تو جب اس کو الگ کیا گیا تو وہ رویا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی. پھر اسی طرح جب انسان مرتا ہے نا، تو اگر وہ بندہ نیک ہو تو زمین روتی ہے کہ اس بندے کو اٹھا لیا گیا، اس کے سجدے، اس کی عبادات کی وجہ سے مجھے خوشی ہوتی تھی. اور جب بندہ فوت ہو اور وہ بندہ نیک نہ ہو، برا ہو، تو زمین بڑی خوش ہوتی ہے کہ شکر ہے یہ مر گیا، اس سے میری جان تو چھوٹی، اس کا بوجھ مجھے اب برداشت نہیں کرنا پڑے گا. ان چیزوں کے اندر بھی فیلنگز ہوتی ہیں. احد پہاڑ کے اندر بھی فیلنگز تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. پھر اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے تھے تو وہ پہاڑ ہلنے لگا، تو آپ نے پاؤں مار کے کہا اے پہاڑ تھم جا، تو میں نہیں پتا تیرے اوپر ایک شہید اور ایک صدیق کھڑے ہیں. تو شہید کون تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ. تو صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو ان چیزوں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں سے ہو جاتی ہیں. اگر آج کے دور میں آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں تو مشکل ہی نہیں ہے. تھوڑا سا مزید، ابھی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، مائکروسکوپ سے بڑی قریبی سے انہوں نے چیزیں دکھائی ہوئی تھی. ہر بے جان چیز کے اندر بھی بہت سے جاندار پائے جاتے ہیں. یعنی ایک پتا تھا اور پتے کے اندر، پتے کو مائکروسکوپ سے دکھایا جا رہا تھا، اس کے اندر جاندار چیزیں جو ہے نا موو کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. ہم جب سبزی کاٹتے ہیں نا تو مائکروسکوپ سے یا سمجھے کوئی قریب جو زوم کر کے کیمرے ہوتے ہیں اس کے ذریعے انہوں نے تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کیا کہ جب چھری گاجر یا کسی بھی چیز کے قریب جاتی ہے تو ان کی فیلنگس، ان کا رویہ، جیسے ایک انسان کے قریب کوئی چھری آتی ہے تو چینج ہوتا ہے نا، ویسے ہی آپ دیکھیں جانور کے سامنے چھری لے کے جانے سے منع کیا گیا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے لے کے جائیں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے کاٹنے لگے ہیں، تیز کریں سائڈ پر. تو ویسے ہم سمجھتے ہیں جانوروں کو کیا پتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر سینس رکھی ہے. انسان بس خود کو سمجھدار سمجھتا ہے. حالانکہ اشرف المخلوقات میں سے اس کو بنایا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سب نیل ہیں، باقی زیرو ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی سوچ سے زیادہ چیزیں جو ہے نا اس دنیا کے اندر بنائی ہیں. یقین جانے ہماری باڈی کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں، اگر ان کو بہت قریب سے کر کے دیکھا جائے نا تو ہم ان کو کیڑے سمجھیں، چونٹیاں سمجھیں جو ہمارے باڈی پہ موو کر رہے ہیں، سیلز جو ہوتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں. ہر چیز مختلف چیزوں سے مل کر بنی ہوتی ہے، پھر وہ مختلف چیزوں سے مل کر بنی ہوتی ہے. تو ہر چیز کے اندر جاندار ہے، سینس اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، فیلنگز رکھی ہیں. تو ایک تو یہ اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ جیسے ہر چیز کے اندر ایک سینس ہے، تو دیوار کے اندر بھی ایک سینس تھی. وہ گرنا چاہ رہی تھی کہ وہ ہنستا اس کی حالت ہو گئی تھی، تو اس لیے کہا گیا. پھر اس سے بھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن زمین گواہی دے گی. قیامت کے دن زمین کیا کرے گی؟ گواہی دے گی کہ جس نے کہاں کہاں پہ سجدہ کیا. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی. ایک ایک چیز جو ہمارے ارد گرد رہتی ہے نا، جو ہمارے کاموں کو دیکھ رہے ہیں، درخت دیکھ رہے ہیں. اب مجھے یاد ایک حدیث تھی کہ جو بندہ اذان دیتا ہے، وہ اذان جو سنتا ہے، ایون کہ درخت سنتے ہیں، پرندے سنتے ہیں، کوئی بھی اس کی اذان سنتا ہے نا، تو وہ قیامت کے دن اس بندے کی گواہی دیں گے کہ اس بندے نے اذان کہی تھی. تو ہم جن چیزوں کے آسمان تلے کام کر رہے ہیں، ہمیں پرندے دیکھ رہے ہیں یا ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ نوٹ کر رہی ہیں. زمین میں رہتے ہیں. تو یوم ازن تحدث اخبارہا، اس دن زمین خبریں دے گی. تو زمین میں جو چیزیں بھی رہتی ہیں اور ہمیں نوٹ کر رہی ہیں، ایک ایک چیز ہمارے لیے گواہی ہوگی، ہمارے اعضاء ہمارے لیے گواہی ہوگی. اس لیے ہمیں بڑے محتاط ہو کر زندگی گزارنی چاہیے کہ ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر طرف. ہمیں پتہ ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں. تو یہ سمجھیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. تو ہمارے ارد گرد کتنی دیواریں ہیں،
ایک دیوار نہیں، مختلف چیزیں ہیں، ایک ایک چیز ہمیں نوٹ کر رہی ہے. تو اللہ ہمیں محتاط زندگی گزارنے والوں میں شامل کرے تاکہ ہم اپنی اچھی گواہی جو اپنے لیے بنائیں. یہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، الفاظ ادا کر رہے ہیں، یہ ہماری گواہی دے گا. کیا ہوا کہ وہ دیوار گرنا چاہ رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا، اقامہ ہوں تو اسے سیدھا کھڑا کر دیا. اقامہ قیام، جو قیام کرتے ہیں نا، یہ بھی اسی سے ہے، اسی لفظ سے. قیام کھڑے ہونا، قیام اللیل، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھڑے ہو کر قیام کرنا. تو اس لیے یہ جو راتی عبادات کی نا، اس میں لمبے سے لمبا قیام کرنا چاہیے. انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا. انہوں نے کھانا نہیں دیا تھا، بستی والوں نے انکار کر دیا، سختی سے منع کیا. لیکن ہجر نے کیا کیا، علیہ السلام نے ان پر احسان کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام پھر چپ نہ رہے. قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لو اگر شئت چاہتے تم، لاتخذت البتہ لے لیتے تم، علیہ اس پر اجرن کوئی اجر. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا ریئیکشن تینوں دفعہ ڈیفرنٹ تھا. پہلی دفعہ جب انہوں نے بات کی نا، تو پہلی دفعہ کوشچن کیا، دوسری بار اعتراض کیا کہ آپ نے ایک نفس کو بغیر کسی غلطی کے قتل کر دیا. اور جب تیسری دفعہ کیا تو تب مشورہ دیا. مشورہ کیا دیا کہ آپ ان سے اجرت لے لیتے اور اس کا کھانا کھا لیتے. انہوں نے آپ کو کھانا نہیں دیا، اوپر سے آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی. تو ڈفرینٹ سٹائل سے. لیکن ہجر علیہ السلام نے ان کو شروع میں یہی کہا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں. سوال کرنے سے مراد یہ نہیں تھا کہ بس سوال نہ کریں، سوال بھی نہیں کرنا، کمنٹ بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں بولنا. اب کیا ہوا، قولا کہا، کس نے؟ ہجر نے. ہاذا یہ ہے، فراق و جدائی، بینی درمیان میرے، و بینی کا درمیان تمہارے، سأنبئک سا ان قریب، انبئ میں بتاؤں گا کا تمہیں، بتأویلی حقیقت. تعویل کہتے ہیں، تعویل سے اول بھی تعویل سے ہے، کسی چیز کا اصل کی طرف لوٹنا، حقیقت، تفصیل. بتأویلی ہی حقیقت، ماں اس کی جو لم نہیں تستطع تم کر سکے، علیہ جس پر، صبرن صبر. تو موسیٰ علیہ السلام کے لاسٹ کوشچن سے، کوشچن نہیں تھا، مشورہ تھا، بولنا تھا. تو وہ بھی انہوں نے خود کہا تھا کہ اگر میں اب چپ نہ ہوا تو پھر مجھے تم اپنے سلا کر لینا. اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو ہم بہت سی اور چیزیں بھی سیکھ لیتے. خیر، اللہ تعالیٰ نے سکھانا تھا. آدم علیہ السلام کی غلطی سے بھی ہمیں سکھایا، موسیٰ علیہ السلام کے رویے سے بھی ہمیں سکھایا، اور علم کے بارے میں ہمیں اتنی باتیں پتہ چلی، اتنی چیزیں. ایک چھوٹا سا واقعہ ہمیں اتنا کچھ سکھا گیا. تو اللہ نے پیغمبروں کی زندگی میں آزمائشیں، تکلیفیں، یہ سب کچھ اسی لیے لائی تھی تاکہ انسان لرن کر سکے. تو یہ آخری جو بات تھی، اس کی وجہ سے ان کے درمیان جدائی آ گئی، اور پھر مزید ان کا سفر جو ہے وہ نہ جاری رہ سکا. اس چیز کو پڑھتے ہوئے میں ایک چیز سوچ رہی تھی کہ ہمیں چیزوں کو زیادہ کریدنا نہیں چاہیے. کچھ چیزوں کو نا، ان کے بارے میں ایک ٹیگ لائن ذہن میں رکھیں، جانے دو. یعنی بعض اوقات ہمارا نہ دل چاہتا ہے ہم خریدیں، اچھا آپ کا موڈ کیوں آف ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، بتائیں مجھے. ایک ایک چیز اگنور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا، کل ابھی میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کری تھی، ویڈیو گزری، میں آپ کو اس کا لنک بھیجوں گی، آپ سب نے کوشش کرنی ہے دیکھنی ہے. شاید آپ میں سے دیکھی بھی ہو، بڑی وائرل ہوئی ہے. تو اس میں مائکروسکوپ کے ذریعے نا مختلف چیزوں کو بڑا گہرائی سے بتایا گیا. یعنی انہوں نے باڈی میں سے، باڈی کی چیزوں کو، جیسے آئیز ہیں، جیسے ایک آدمی کو کھجلی ہو رہی تھی تو اس نے ایک ٹیپ کے ساتھ اپنے آئی برو پر اس ٹیپ کو لگایا اور اس کو اتارا. اب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ سیلس وغیرہ تو لگی ہوں گی. اس سیل کا اس نے موازنہ کیا تو دیکھا کہ اس کے اندر نا کوئی چیز تھی جو جیسے کوئی چیونٹی ہمارے جسم پہ چل رہی ہو تو ہمیں کھجلی ہوتی ہے نا، ویسے ہی نہ نظر آنے والا کوئی بھی سیل ہوگا.
تو بہت سی چیزیں وہ دکھا رہے تھے. ایپل پر جو ہم ایسے ہی سیب لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. اور بھی بڑی چیزیں دکھائیں. تو کل سے نا کوئی بھی چیز استعمال کرنے کو دل نہیں کر رہا, یعنی استعمال کرنے سے پہلے کوشش ہو رہی ہے اس کو دو, یعنی ایک وہم سا پیدا ہو گیا. تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کیوں ہمیں ہماری آنکھوں سے دور رکھا ہے, تاکہ ہم زندگی کو, ہماری زندگی آسان ہو جائے. تو یہ سب چیزیں ہمیں نظر آنے لگے, ہم تو کھا پی نہ سکیں. اس نے ایک اور کمپیئر کیا ہوا تھا, اس نے کیا کیا, اپنے تیت سے کچھ اتارا, یعنی جو اوپر سمجھیں کہ کوئی میل سی لگی ہوتے ہیں یا یلو کلر کی کوئی بھی اوپر سے کور ہو جاتا ہے, اس کو اتار کے اس کو مائکروسکوپ سے دیکھا تو اس کے اندر بھی کوئی موو کر رہا تھا کچھ چیزیں. تو اگر یہ سب چیزیں ہمیں نظر آنے لگے ہیں تو ہمیں تو دل خراب ہونے لگے, ہمارا کوئی کام کرنے کو دل نہ کرے, ہم کوئی چیز کھا نہ سکیں. پانی کے اندر کیا, پانی کے اندر بھی وہ چیزیں چل رہی تھی. اس کے علاوہ پالک کے پتوں میں کیا, پالک کے پتوں کے اندر اسی طرح کے جو ہے نا بالکل سیم یہی تھا. تو اس نے کھا بھی لیا. اگر ہم ہوتے تو ہمیں کھاتے ہوئے بھی پتہ نہیں کیا ہوتا, کہ ہم اتنے وہم کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ چیزوں کو کریدنا نہیں چاہیے. چیزوں کو کریدنے کی وجہ سے بہت سی چیزیں باہر ایسی آتی ہیں کہ جو قابل برداشت نہیں ہوتی. کہتے تو ہیں ہمیں پتہ چلے ہر چیز کا, ہم گھسنا چاہتے ہیں, لوگوں کی لائف میں انٹرفیئر کرنا چاہتے ہیں, لیکن پھر کیا ہے کہ ہم خود ہی اس کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے. تو اللہ نے جیسے ہماری زندگی کے اندر, ہماری باڈی میں, ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں وہ تمام چیزوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. جو چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں, مائکرو آرگنیزمز ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے جو نظر نہیں آتے, ان کو بہت دیکھنے کے لیے کسی بھی مائکروسکوپ کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح ہم بھی مائکروسکوپ لگا لگا کے لوگوں کی زندگی کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, یا مائکروسکوپ لگا کر مسائل کو چاٹنا نہیں چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے, ہمارا صبر نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات بہت حد تک خراب ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے, کوئی برائی ہوتی ہے, ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے. جب ہم ان خامیوں کو کریت کے باہر نکالتے ہیں تو ہم خود ہی ان خامیوں کو صحیح نہیں پاتے. اس لیے اگنور کرنا چاہیے. بہت سے معاملات پہ اگنور کریں. کوئی آپ کو نہیں بتانا چاہتا, جسٹ اگنور. کیا ہوگا کہ وہ بندہ خود ٹھیک ہو جاتا ہے وقت گزرنے پر, تعلق ویسے کا ویسا رہتا ہے, لیکن جب کریدتے ہیں تو اس وقت معاملات بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ ہے کہ صبر کرنا آنا چاہیے. آپ معاملات کو, کچھ معاملات کو اسی طرح ہی جانے دیں. جی بالکل, ان کے بغیر گزارا تو نہیں ہے. یہ تو کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے نا, اللہ نے چیزوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. الحمدللہ. اگر ہمیں نظر آئے, ان کی شکل اتنی ڈراؤنی تھی, صحیح بات ہے, اس طرح کی ہم نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی. تو اگر ہمیں نظر آئے تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, حالانکہ وہ تو ایک ضرورت ہے بیسک. اللہ نے انہی کے ذریعے چیزوں کو ایکٹیو رکھا ہوا ہے نا. انشاءاللہ ایک چیز ہم نے یہ کرنی ہے کہ علم کے لیے ہم نے صبر کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. علم کے معاملے, نیند آ رہی ہے اس پہ بھی صبر. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.